جتنے بھی اعمال ہیں یہ شریعت، جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کو انسان بنانا۔ علماء کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی کے لیے کہ انسان انسان بن جائے، پیغمبر کی جتنی محنتیں ہیں وہ سب اسی پہ کہ انسان انسان بن جائے۔ ہر شخص محنت کر رہا ہے اور کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، دنیا میں بالکل فارغ کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سارا دن سو رہا ہے نا وہ بھی کچھ کر رہا ہے، سونا بھی ایک عمل ہے، پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کچھ کر رہا ہے۔ فارغ صرف وہ ہوتے ہیں جو مر گئے، مردہ ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیدا ہوتے ہی انسان، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب جان پڑتی ہے نا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لاتے مارتا ہے۔ جو بچے ایکٹیو ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ جب پورے مکمل ہو جاتے ہیں تو ماؤں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے یا سست ہے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، بس نہیں چل رہا ہوتا کہ مارکیٹ میں پہلے آ جائیں۔ وہ ان کی جینز میں ایکٹیونیس شامل ہوتی ہے۔ جو سست بچے ہوتے ہیں بچپن سے ہی سست ہوتے ہیں، تو ایک بچے کو آپ یہاں بٹھائیں بیٹھا رہے گا یہاں پہ، لیکن کچھ ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ پھتکتے رہیں گے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، باتیں بہت کریں گے، پھینکتے رہیں گے لمبی لمبی۔ یہ ذہین بچے ہوتے ہیں، ماں باپ سے سنبھلتے نہیں ہیں، تو یہ چیزیں انسان کی جینز میں شامل ہیں۔ لیکن جو سست بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑے ہی رہیں۔ وہ جب سے انسان ہوش و حواس سنبھالتا ہے اسی وقت سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ عمل کرتا ہے اپنے اختیار سے، سوچتا ہے کہ کیا کروں، اور کبھی ادھر کو جائے گا کبھی ادھر کو جائے گا۔ اس کو بچپن سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ بتاتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں والدین کی طرف سے۔ تو اس لیے چونکہ یہ اپنے اختیار سے، اور ذہین بہت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جن کا دماغ بہت تیز ہو، کیونکہ وہ تیز دماغ سے برباد بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔ بیل کی کیا تربیت ہو، گدھے کی کیا تربیت ہو، اس کو کیا پتا بم کیسے بنایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ نہ وہ ظلم کرنا جانتا ہے نہ وہ عدل کرنا جانتا ہے، اس لیے گدھے کی تربیت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ذہانت بڑھتی جائے گی اس کی ٹریننگ اسی حساب سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گدھے کی نسبت ذہین۔ آپ لوگ میرے ساتھ بولتے رہے یار، ابھی تو روزہ ختم ہو گیا، ابھی تو کھا کے آئے ہوئے ہو، رمضان ختم ہو گیا بھائی۔ رمضان کے بعد نا ایک دم سے نا پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دیا کریں، جو بھوکا رہنے کی عادت پڑی ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ دنیا میں بھوکا رہنے سے زیادہ صحت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہو نا صحت بنانا، ایکسرسائز بھی ہے، یہ بھی، وہ بیسیوں چیزیں ہیں، سب سے بہترین طریقہ صحت بنانے کا پتہ ہے کیا؟ بھوکا رہنا سیکھو، کھانا پینا چھوڑ دو بس۔ آپ کہہ سکتے ہو کھانا تو ضروری ہے صحت کے لیے، بھائی چھوڑو گے تو جب مرنے لگو گے تو کھا لو تھوڑا سا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا، لیکن وہ تھوڑا سا پھر کوالٹی والا کھاؤ، اچھا کھاؤ پھر۔ تو خیر، ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا۔ جب بھی خدا کی قسم میں یہ کھانے پینے کی بات کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے اس ٹاپک کو لمبا کروں، پتہ ہے کیوں؟ دل نہیں چاہتا اس ٹاپک کو چھوڑوں۔ دیکھو جو چاہتا ہے نا اس کی اپنی بھی تربیت ہو، لوگوں کی بھی تربیت ہو، تو وہ اس کی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بیسک کی، آپ کے ہاتھ میں ایک چابی آ گئی تو سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس۔ اور چابی کو فوکس نہیں کر رہے، لاکر اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کر رہے، وہ نہیں اٹھے گا بھائی، وہ بہت بھاری ہوتا ہے، پکڑے بھی جاؤ گے۔ چور کوشش کرتا ہے چابی بنوائے۔ میری بائک ایسی چوری ہوئی تھی، جس کو میں چلانے کے لیے دیتا تھا اس نے چابی بنوا کے غائب کر دی، پھر پتا چلا محلے میں اس کا کام ہی یہی ہے، اور اسی کو ہم گھر کی نگرانی کے لیے بٹھایا کرتے تھے کہ کوئی چور نہ آ جائے گھر میں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے واقعات ہیں، کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آگے بیٹھو، واقعات کی ایک طویل فہرست ہے۔ جس کو ہم گھر میں بٹھاتے تھے نا تراویح کے دوران، نگرانی کرے گا، ماشاءاللہ پتہ چلا وہی کر رہا ہے۔ وہ اس ٹائم پہ نہیں کرتا تھا، بس اس وقت نگرانی کر رہا ہوتا تھا، لیکن چیک کر رہا ہوتا تھا کہ کہاں کہاں سے چوری ممکن ہے۔ بڑے بڑے فنڈر الحمدللہ پاکستان میں، پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خیر، کبھی کبھار ایسے لوگوں کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم جنت میں چلے جائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ شاید ہم کہاں چلے ہیں، کہ اتنے اللہ نے اس سے تو بچایا ہوا ہے کہ یار آستین کے سانپ تو نہ بنو نا، جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اسی کو دغا دینا شروع کر دو۔ خیر، ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں میں۔ تو جتنا جیسے جیسے ذہانت بڑھتی چلی جائے گی تربیت کا معیار اتنا ہی بڑھتا۔ گدھے کو تربیت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، گائے تھوڑی سی زیادہ ذہین ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتا بہت ذہین جانور ہے، اس کو باقاعدہ سدھایا جاتا ہے، ادھر بھونکنا ہے ادھر نہیں بھونکنا، یہ سسرال ہے یہاں استغفر اللہ، یعنی سسرال پہ نہیں بھونکنا،
غلطی سے زبان سے نا اٹک جاتے ہیں، الفاظ غلط نکل آتے ہیں بعض دفعہ. تو میں کہنے والا تھا کہ بھونکنا ہے، لیکن وہ غلط ہو جاتا ہے، نہیں بھونکنا. تو سدھایا جاتا ہے کتوں کو، ہیروئن کی خوشبو دیکھ کے بھونکنا ہے، بدبو ہوتی ہے، سوری خوشبو نہیں، جو چرس ہے ہیروئن ہے کہیں نظر آئے تو بھونکنا ہے اس پہ. اور پھر بھونکنا بھی سکھایا جاتا ہے اس کو، یہ بھی کہ کاٹنا کس کو ہے اور کس پر صرف بھونکنا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے. کیونکہ جانور کیا ہے کتا، انسان سے زیادہ نہیں لیکن ویسے ایک ذہین جانور ہے، اس کو تربیت کے بغیر آپ رکھ لیں تو بھائی کوئی گلے پڑ سکتا ہے کل آپ کے. تو آپ بتاؤ انسان کی ذہانت تو کتا ہو، بلی ہو، بکری ہو، بکریاں بھی ذہین ہوتی ہیں. میں نے خود دیکھا ایک صاحب نے بکری پالی بھی، کنڈی لگا کے بند کرتے تھے، بکری آ کے سینگ سے کنڈی کھول کے پتلی گلی سے نکل لیتی باہر. میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا، میں نے کہا بڑے بھائی تو بکری بھی ہلکی چیز نہیں ہے. اور اس سے پتا چلتا ہے بکری کا دودھ بھی ہلکی چیز نہیں ہے. جیسے ایکٹیو بکری ہوتی ہے، بکری کا دودھ پینے والا بھی ایسا ہی ایکٹیو ہوتا ہے. اور بھینس جیسی سست ہے تو اس کا دودھ پینے والا بھی بھینس جیسا بن چکے ہیں. جاتا نہیں، ہم سب بن چکے ہیں. لیکن بہرحال بار بار میں جملہ معترضہ بیچ میں ڈالتا ہوں، یہ بازار کا کھلا دودھ یہ بہرحال اس پیکنگ کے دودھ سے بہتر ہے. یہ جراثیم والا پی لیا کرو بوائل کر کے، یہ اس پیکنگ کے دودھ سے جس میں جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے اس سے بہرحال کیا یہ بہتر ہے. خیر، تو گائے کو کنٹرول کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بھینس کو کنٹرول کرنا آسان کیونکہ سست ہے. گائے تھوڑی سی چست ہے. بکری کو پالنا بہت مشکل کام ہے، میں نے پالی بھی ہے، مجھے پتا ہے. مشہور ہے جسے کوئی غم نہ ہو وہ بکری پال لے. جسے دنیا جو کنوارے چھڑے چھاٹ لوگ ہیں نا، کوئی غم نہیں ہے، وہ بکری پال کے دیکھیں، ایسا تنگ کرتی ہے، اتنا تنگ کرتی ہے، ہر وقت کھاتی رہے گی اور مہنگیاں بنا کے نکالتی رہے گی کیونکہ ذہین جانور ہے. تو اس کو پالنا تھوڑا اور زیادہ مشکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں آہستہ آہستہ انسان کی طرف آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ. جتنا ذہین ہوگا اس کو کنٹرول کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا اتنا زیادہ مشکل. اسی وجہ سے ذہین بچوں کو پالنا مشکل ہے، بے وقوف بچوں کو پالنا آسان. تو اب کیا ہے، انسان تو میرے بھائی اشرف المخلوقات ہے. انسان کو فضیلت ہی اس دماغ کی بیس پہ ہے. اس کو جو اللہ نے کھوپڑی عطا کی ہے وہ کھوپڑی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب انسان کو بنایا جا رہا تھا شیطان نے بھی اعتراض کیا اور فرشتوں کو بھی اشکال ہوا کہ یہ جس مادے سے بنایا جا رہا ہے، مٹی اور پانی کے ملاپ سے بنایا جا رہا ہے، اور اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہے. یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا، بم بنائے گا، لڑے گا، زمین میں فساد. جب تک انسان دنیا میں نہیں آیا زمین میں فساد کے علاوہ سب کچھ تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب تک انسان زمین پہ نہیں تھا زمین میں فساد نہیں تھا. تھوڑا سا فساد تھا، وہ شیر کو بھوک لگتی تھی تو ہرن پہ شکار کر کے کھا جاتا. ایک ہرن مرتا نا، وہ تو ویسے بھی مرنا تھا بیچارے نے، یہ ہو جاتا. اور کیا ہوتا؟ اور شیر کتنے تھے جنگل میں؟ شیروں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ہرن بہت زیادہ ہوتے تھے. تو یہ چل رہا تھا سیٹ اپ، اس سے زیادہ فساد نہیں ہوتا تھا. اور یہ فساد تو فطرت کی تکمیل کا حصہ تھا نا، شیر کو بھی تو پیٹ بھرنا تھا نا، تو اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا. اور ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگل میں درندے نہ ہوں ہرن کو کھانے والے تو جنگل کی حیات ہی ختم ہو جائے. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ یہ اتنے ہرن پیدا ہو جائیں گے اور اتنے جانور گھاس پھوس کھانے والے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ جنگل کی ہریالی کھا کے ختم کر دیں گے. تو اللہ نے ان کے ریشو کو، گروتھ ریشو کو، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شیر پیدا کیا ہے اور چیتے ویتے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک نظام ہے خدا کا، فساد نہیں تھا. فرشتوں نے کہا جس دن یہ انسان دنیا میں آیا، مارکیٹ میں ان ہوا، اس نے کیا میں